مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا اللہ تبارک و تعالی نے ایک راہ گزر بنائی ہے۔ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اگر دنیا رہنے کی جگہ ہوتی تو سبب وجود کائنات نبی آخر الزماں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے رحمت بنا کر بھیجا تھا، وہ ذات رحمت کبھی بھی دنیا سے نہ جاتے، آپ ہمیشہ ہمیشہ دنیا میں رہتے۔ لیکن چونکہ دنیا کو میرے اللہ نے ایک گزرگاہ بنایا ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں، یہ ٹھکانہ نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام دنیا میں تقریباً 1000 سے زیادہ عرصہ، 1000 سال سے زیادہ عرصہ دنیا میں رہے۔ جب وہ دنیا سے چلے گئے تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اتنا لمبا عرصہ دنیا میں گزارا، آپ کو دنیا کیسی لگی؟ تو نوح علیہ السلام فرمانے لگے، مجھے ایسے لگا جیسے ایک مکان ہے جس کے 2 دروازے ہیں، میں ایک دروازے سے داخل ہوا، دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ تو دنیا کی زندگانی، ہم لوگ جو 50-60 سال ایوریج عمر ہے، 1000 سے زائد سال دنیا میں گزارنے والے اور ساری کی ساری اتباع والی زندگی، چونکہ نوح علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ پیغمبر ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ مجھے دنیا ایسی لگی جیسے ایک چھوٹا سا مکان ہے جس کے 2 دروازے ہیں، ایک سے داخل ہوا دوسرے سے نکل گیا۔ تو دنیا کی زندگانی پہ نازا ہونے والوں کے لیے ایک حدیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کیسے؟ کافر کے لیے جنت اس طرح ہے کہ کافر پہ کوئی پابندی نہیں، کیونکہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ جب تک کلمہ نہیں پڑھا، وہ حالت کفر میں ہے، وہ اللہ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہا، تو اس پہ پابندی بھی کوئی نہیں۔ لیکن جب مومن کے لیے فرمایا کہ قید خانہ ہے، جس طرح قید خانے کے اندر قیدی پابند ہوتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، اس طرف نہیں جانا، اس حدود سے آگے نہیں بڑھنا، اسی طریقے سے مومن دنیا میں پابند ہے۔ مومن پابند ہے اللہ کے حکموں کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا، اس نے اپنے آپ کو پابند کر لیا ہے۔ مومن کے لیے دنیا پابندیوں کی جگہ ہے۔ کیوں؟ اس پابندی پہ عمل کرے گا تو ابد الآباد والی جو اصل زندگی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کا حقدار بنا دیں گے۔ اور دنیا ایسی جگہ ہے کیونکہ گزرگاہ ہے، ٹھکانہ نہیں ہے، تو دنیا میں کسی سے بھی وفا نہیں ہوئی۔ اگر دنیا وفا والی ہوتی تو کیا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جاتا؟ کیا یوسف علیہ السلام کو تھوڑے سے مال کے عوض بیچا جاتا؟ یا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا جاتا؟ یا یوسف علیہ السلام پہ جھوٹے الزامات لگتے؟ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پاک پیغمبر کے جسم مبارک پہ کیا طائف والے پتھر پھینکتے؟ یا موسیٰ علیہ السلام کو در بدر کیا جاتا؟ دنیا وفا کی جگہ ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ دار العمل ہے، چند روزہ زندگانی ہے، اس سے گزر کے اصل زندگی کی طرف جانا ہے۔ اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اور موت کے بعد کے لیے اعمال کیے۔ تو اصل زندگی موت کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ اور جو علم ہم دنیا میں
कुरान और हदीस का सीखेंगे वो दुनिया में भी अपनी जिंदगी गुजारने के लिए हमारी रहनुमाई करेगा, हमारे काम आएगा, और मौत के बाद भी वो हमारे काम आएगा। किस तरह कि कुरान कब्र का भी साथी है, दुनिया का जिसने साथी कुरान को बना लिया वो कब्र में भी साथी है, वो हशर में भी साथी है। कुरान पुरसिरात पर भी साथी बनेगा और जन्नत में भी कुरान साथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन जो चीज़ें हमने दुनिया में जिन्हें पसंद कर रखा है, हम उन्हीं के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, वो सिर्फ दुनिया तक महदूद है। ये सारी चीज़ें दुनिया की, ये दुनिया तक महदूद हैं। जब तक दुनिया है या हम दुनिया में हैं, ये चीज़ें भी पड़ी रहेंगी। हमने बहुत सौ को देखा कि वो ये कहते थे मेरा माल, मेरा मकान, मेरी कोठी, मेरी जायदाद, मेरी ज़मीनें, मेरी जागीरें, वो सब कुछ दुनिया में रह गई। असल क्या था साथ जाने वाला? वो सिर्फ और सिर्फ वो नेक अमल था जो साथ गया। इसलिए जहाँ हम अपनी दुनिया की फिक्र करते हैं तो असल फिक्र अलकय्यिसु मन दान नफ्सहु आमिल लिमा बाद मौत के तहत असल फिक्र मौत के बाद के लिए करनी है। दुनिया में अपने आप को पहचानना है कि हम तो दुनिया के लिए नहीं हैं, हम दुनिया के लिए नहीं हैं। हमारा ठिकाना अल्लाह ने जन्नत बनाया है। जब ठिकाना जन्नत है तो हम दुनिया के लिए अपना तन मन धन क्यों ज़ाया कर रहे हैं? इसलिए दुनिया के लिए इतनी कोशिश करें जितना हमने यहाँ रहना है, आखिरत के लिए इतनी कोशिश करनी है जितना हमने वहाँ रहना है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब पे अपना फजल फरमाए। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।